الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، آج انشاءاللہ ایک لائیو سٹریم ہے جس کا عنوان آپ تمامی حضرات نے دیکھ لیا ہے کہ آئیں اور اپنا فیڈ بیک دیں۔ تو اس لائیو سٹریم کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ تلاوت کلام اللہ اور نعتیہ پاک کے بعد بیان کروں گا، اور آج کی سٹریم کی پوری ترتیب ہماری جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی طرح ایک پی ڈی ایف ہے جو بڑی بہترین ہے، آسان شرح عقائد کے نام سے الحمدللہ ابھی شائع ہوئی ہے، تو ان کا آتھر کا بھی تعارف مختصر اور اس کتاب کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ جو بندے نے خود جو ہے تشکیل دیا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آج میں پیش کروں گا۔ تو اسٹریم کو آج ہم باقاعدہ اور باضابطہ اسٹارٹ کرنے کے لیے میں آج جو ہے خاص مہمان، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت کلام اللہ اور جو نعتیہ پاک کا سلسلہ اب چلا ہے ہماری اسٹریم پر، اور اس کے لیے میں نے بہت سارے الگ الگ ساتھیوں کو مدعو کیا ہے، وقتاً فوقتاً کر بھی رہا ہوں، اور گزشتہ ماشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام ہوا نعتیہ پاک کا جس کے اندر آپ حضرات نے بڑی دلچسپی سے اس کے اندر حصہ لیا، شریک رہے، کمنٹس کے اندر آپ نے اپنی حاضری دکھائی اور حاضری لگوائی، بڑی خوشی ہوئی۔ اور آج کی تلاوت کے لیے خاص مہمان ہیں، میرے خود استاد محترم ہیں، جن سے میں نے اپنی تجوید کی جو ابتدائی تعلیم ہے، جس کو ہم یہ کہہ لیں کہ تجوید کے الف سے لے کے یا تک، اور جو حفظ کی تکمیل ہے، میں نے اپنے اسی استاد محترم حضرت قاری سعید صاحب آنندی فلاحی دامت برکاتہم سے کی ہے، اور کچھ سبا کے اسباق بھی میں نے کچھ انفرادی طور پر خارجی وقت میں پڑھے ہیں۔ تو آج استاد محترم آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے، اور وہ اپنی خوش الحان اور جو ہے پیاری آواز کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے ایک بہترین رکوع تلاوت فرمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ حضرات رکوع سنیں گے اور تجوید کے ساتھ کلام پاک سنیں گے اور اس اسٹریم سے سنیں گے۔ تو یہاں سے ملحدین اور مرتدین کو بھی پیغام جا رہا ہے کہ آپ حضرات جتنا بھی قرآن پر اعتراض کر لیں، حدیث پر کر لیں، حضور کی سیرت پر کر لیں، لیکن انشاءاللہ ہم اسلام کو بیان کرنے سے، قرآن کو پڑھنے سے اور حضور کی سیرت کو بیان کرنے سے نہیں رکیں گے، نہ رکیں، نہ انشاءاللہ کبھی رکیں گے، اور جتنا ہو سکے گا ہر پیرائے سے، ہر اینگل سے ہم اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کریں گے، مثبت انداز سے بھی کریں گے، اور جہاں اپنے لہجے کو تھوڑا سخت کرنے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ وہاں لہجے کو سخت کر کر بھی اسلام کی دعوت ہم دیں گے۔ تو آج کی تلاوت کے لیے میں اپنے استاد محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آج کی ہماری اس اسٹریم کا آغاز کریں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا،
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے کالرز دھیرے دھیرے جڑتے جا رہے ہیں. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ جو کچھ بھی آپ مجھے دیکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں، سب قاری صاحب کی دین ہے. الحمدللہ قاری صاحب بھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کو ذریعہ بنایا، جس کے ذریعے کچھ قرآن کریم صحیح سے پڑھنے کی آج توفیق ہو جاتی ہے. تو قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور قاری صاحب اگر کچھ کلمات کہنا چاہیں اپنے تو پیش فرمائیں قاری صاحب. جزاکم اللہ. آپ اپنے درس کو جاری رکھیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو کاوشیں ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو خوب کامیابی سے آپ کو ہمکنار فرمائے. جزاکم اللہ. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. آمین آمین. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسٹریم کا یہ ہمارا سلسلہ ہے تلاوت کلام اللہ کے بعد ایک نعتیہ کلام مختصر، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی جو ترتیب وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. تو نعت پاک کے لیے آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ ساحل صاحب ہیں. تو ساحل منوا کو میں دعوت دوں گا وہ آئیں اور مختصر نعتیہ کلام سے لوگوں کو محظوظ کریں. جی ساحل صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت کھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا،
تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا بے شک ماشاءاللہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت کھانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے قاری سعید صاحب کو. ماشاءاللہ جب بھی دعوت دی جاتی ہے دعوت پر قاری صاحب لبے کہتے ہیں اور لبے کہتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور اپنی آواز سے لوگوں کو محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو ان کے پڑھنے کو خوب قبول فرمائیں اور آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور حقیقی معنی میں جو عاشق ہوتا ہے کہ عاشق کی باتوں پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنائے. اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی اسٹریم کو آگے چلا رہا ہوں. تو ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں میں کہوں گا آپ بے صبری سے انتظار کریں کچھ چند منٹ انشاءاللہ. اس کے بعد میں لنک کو پبلک کروں گا اور لنک پبلک ہونے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ حضرات اپنا فیڈ بیک آگے دے سکتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک کتاب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ملحدین اور مرتدین کی جانب سے سوالات ہوتے ہیں اور آج اس وقت سب سے اہم جو ہمارے لیے چیز ہے وہ ہمارے عقائد کی حفاظت ہے. ہمارے عقائد اگر درست ہیں ہمارے اصول اگر درست ہیں تو فروعات میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اصول کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں جو اشکال ہوتے ہیں جو آبجیکشن ہوتے ہیں جو کوشچن ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں تو بہت سی مرتبہ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہ کون سی کتاب پڑھیں. تو ایک میں کتاب کا آپ کے سامنے تعارف کراؤں گا. ابھی ماشاءاللہ شرح عقائد کا آپ نے نام سنا ہوگا. بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے علم کلام کے اندر. اور اس کتاب کی شروحات یعنی اردو میں اور عربی میں بھی بہت ہوئی ہے لیکن بڑی تفصیلات یعنی ڈیٹیل کے اندر ہیں. لیکن ایک مختصر ابھی PDF اس کی اور ایک کتاب جس کی شائع ہوئی ہے اسی کے نام سے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی زید صاحب پالم پوری دامت برکاتہم نے بہت ہی مختصر طور پر یعنی 122 صفحے کے اندر
شرع عقائد کی وہ تمام بحثیں جو بندہ ایک سال کے اندر پنجم مشکات کے اندر پڑھتا ہے، عربی کے اندر پڑھتا ہے، اور اس میں اس کو آدھا سمجھ میں آدھا نہیں سمجھ میں آتا ہے، یعنی اس کلام سے اس کو مناسبت ہو ہی نہیں پاتی ہے. جبکہ اگر بندہ شرع عقائد کو صحیح سے پڑھ لے تو اس وقت علامہ تفتزانی نے جس طریقے سے اس وقت معتزلہ کا رد کیا تھا اور ان کی عقل پر وار کیا تھا، اور وہاں پر جو ہمارا ایپسٹمولوجی اسلام کا بیسک جو جبکہ ان کی آبزرویشن ہے ہماری آبزرویشن سے آگے بڑھ کر وحی کے اوپر جو آتی ہے، تو ماشاءاللہ ان تمام چیزوں کو علامہ تفتزانی نے شرع عقائد میں ثابت کیا ہے. لیکن ان شرع عقائد کو عربی میں کیسے پڑھیں، اردو میں بھی بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے استاد نے ایک نئی کاوش کی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے کاوش کو قبول فرمائے. اسکرین پر یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ کتاب ہے. ابھی تو یہ جو آپ کے سامنے میں دکھا دوں 2 ایڈیشن اس کے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو پہلا ایڈیشن جو ہے شرع عقائد کا ہوا تھا، اور دوسرا ایڈیشن بھی الحمدللہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اور ترمیم اور اضافے کے ساتھ جدید ایک ایڈیشن چھپا ہے. اور یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے مکمل آسان شرح عقائد. اس کے اندر ماشاءاللہ میرا بھی تاثر ہے، کچھ پیچھے میں نے بھی پڑھا اور اس کے اندر اپنا تاثر دیا، اور استاد نے جگہ دی تو وہاں پر استاد نے اس کو لگا دیا. لیکن اس کتاب کے بارے میں مختصر آپ حضرات کو بتاتا چلوں شروع کے اندر کہ آپ کو اس سے دلچسپی پیدا ہوگی، چونکہ علم کلام کے اندر ہیں، بہت سارے موضوعات اس کے اندر ہیں. تو کیا موضوع اس کے اندر ہے، کیا ٹاپک اس کے اندر ہے، وہ تھوڑا میں آپ کو سرسری طور پہ دکھاتا ہوں. پھر یہ PDF کیسے آپ کو ملے گی، یہ کتاب آپ کو کیسے ملے گی، اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. دیکھیں، نام جو ہے آسان شرح عقائد، اور استاد محترم ہمارے جن سے میں نے ترمذی شریف پڑھی ہے، بخاری شریف پڑھی ہے، شرح عقائد میں نے خود انہی سے پڑھی ہے، اسی انداز میں پڑھی ہے. تو آپ اگر کچھ بھی دیکھ رہے ہیں میں شرح عقائد اور جو علم کلام کے باب میں کچھ بول پاتا ہوں تو انہی استادوں کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور انہی کا جو سایہ ہے جس کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ بول پا رہا ہوں. تو یہ کتاب ہے، اس کے عناوین کے اندر آپ اگر دیکھیں تو ماشاءاللہ وہ تمام عناوین آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. یہ فہرست میں نے کھول دی ہے. فہرست کے اندر وہ ساری فہرستیں جو آپ سالوں کے اندر یا کتاب کے اندر بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے، آپ کا دماغ وہ ہو جائے گا کیسے پڑھوں میں اس کو. تو بہت آسان لفظوں کے اندر اور شارٹ کے اندر چیزوں کو بیان کیا ہے، اور آپ آسانی کے ذریعے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ فہرست آپ دیکھ سکتے ہیں 120 صفحے کے اندر تمام بحث شرع عقائد کے آرام سے آ گئی ہے. اور استاد کا انداز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مختصر ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے، ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اس ٹائٹل سے ہم کو کیا فائدہ ہوا اس فائدے کو ذکر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں ایک مثال دیتا ہوں میں. اب یہاں پر استاد جو ہے وہ مصنف کے حالات کو بیان کر رہے ہیں. اب مصنف کے حالات سے ہم کیا نکال سکتے ہیں، لیکن دیکھیے یہاں پر کیا نکالا کہ مصنف کے حالات سے بھی کیا سبق ملتا ہے. یہ انداز رہا ہے کہ ہمیشہ جب کتاب پڑھائی جائے تو کتاب میں سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے وہ استاد نے ہمیشہ نکالا. جیسے کہ یہاں پر اب علامہ تفتزانی کی جو ہے وہ سمانے کو بیان کر رہے ہیں، مختصر حالات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر سے انہوں نے چیزیں نکالی. نمبر 1، محنت خوب کرنا چاہیے. کیوں؟ علامہ تفتزانی کی جو ان کی چیزیں تھی، جیسے انہوں نے حاصل کیا، جو انہوں نے کتاب لکھی، اسے یہ پتہ چلا کہ محنت خوب کرنا چاہیے، چاہے کن ذہنی ہی کیوں نہ ہو، محنت کرنی چاہیے. نمبر 2، اساتذہ کے مقابل میں نہیں آنا چاہیے، یعنی جو ہمارے بڑے ان کے مقابل میں، ان کے اگینسٹ میں تو نہیں آنا چاہیے. ہاں، لیکن اگر ان سے ہم اختلاف رکھنا چاہتے ہیں، تھوڑا ان سے ہم ڈیفرنس اپنی اوپینین رکھتے ہیں، تو اس کے لیے پرمیشن ہے. دلائل اور ایویڈنس کی بنیاد پر ہم اپنے استاد سے احترام کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں. یہ چیزیں انہوں نے اس سے نکالی، استاد نے نکالی. نمبر 3، حالات سے ایسا صدمہ نہیں لینا چاہیے کہ جو زندگی برباد کر دے. صدمہ اتنا ہی لینا چاہیے کہ جس سے ہم تھوڑا بہت اپنے اندر نالج کو گین کر سکے اور آگے بڑھے. ایسا بھی صدمہ نہیں لے لینا چاہیے کہ بالکل ہم برباد ہو جائیں. تو یہ بھی انہوں نے اس سے نکالا. اور پھر آگے لکھا ہے کہ فولاد بن کر جینا چاہیے، نہ کہ موم بن کر. موم بن کر جئیں گے تو پگھلتے پگھلتے پگھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. فولاد بن کر جئیں گے، خود بھی فولادی صلاحیت ہوگی اور دوسرے کے اندر بھی فولادی صلاحیت پیدا کریں گے. یہ کیسے نکالا؟ اس کتاب کے مصنف کے حالات سے یہ چیز نکالی گئی. نمبر 4، مصنف کے کارناموں کو پڑھ کر اچھے جذبات ابھرنے چاہیے. کسی بھی مصنف، کسی بھی آتھر کو اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے سب سے پہلے، تو اس سے اپنے اندر اچھے جذبات لانا چاہیے اور ان کے لیے کچھ اصالہ ثواب بھی کرنا چاہیے. اس کے ذریعے کتاب کی ہم کو چیزیں پتہ چلتی ہیں. آگے پھر ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے فرقوں کا تعارف کرایا ہے بڑے بہترین انداز میں، جس کو میں نے لکھا ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو کم از کم فرقوں کا تعارف پڑھیں. اور بڑا شارٹلی فرقوں کے تعارف کے اندر ان کا تعارف شارٹلی اور ان کی مثالیں دی ہیں، اور پھر جو فرقے وجود میں آئے ہیں، کیسے وجود میں آئے ہیں، کیوں وجود میں آئے، ان کا سبب کیا بنا ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ جو علمی بحثیں ہیں شرع عقائد کی، علم کلام کی، وجود باری تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر، اور پھر اس کے بعد رسالت کے اوپر، اور آگے جا کر قرآن کریم کے اوپر. تو ماشاءاللہ بھی ترتیب سے استاد نے اس کے اندر اس کو جمع کیا ہے.
لیکن اب یہ کتاب آپ کو حاصل کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے یہ اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے، یہ جدید ایڈیشن ہے، منگانے کے لیے آپ جو ہے وہ، میں یہاں پر کوئی اسٹار کرنے جیسے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن آپ جو ہے آپ کے آسانی کے لیے یہاں اسکرین پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کتنے سارے مکتبے، ہر علاقے کے مکتبے کے اعتبار سے آپ کال ان فون نمبر پہ کال کر کے آرام سے منگوا سکتے ہیں۔ لیکن استاد سے میں نے جب عرض کیا کہ ماشاءاللہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، پی ڈی ایف کچھ لوگ منگا سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نہیں منگا سکتے ہیں، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم آسانی کے لیے لوگوں کو اس کو پی ڈی ایف کو اویلیبل کرا دیتے ہیں۔ تو استاد نے یہ بات مانی، اور آپ کو پتا ہے کہ جب کتاب چھپتی ہے نا، اس کا ایڈیشن جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہی کوئی اس پی ڈی ایف کو اویلیبل کرتا ہے، اور بہت سی پی ڈی ایف ایسی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، جس کو لوگ اویلیبل ہی نہیں کرتے ہیں پی ڈی ایف میں، بلکہ وہ کتابی شکل میں رہ جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ اویلیبل ہے، میرے پاس موجود ہے، اور آپ تک پہنچانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے نا وہ ایک ٹیلی گرام ہم نے گروپ بنایا ہے ماشاءاللہ، یہ ٹیلی گرام گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے، مفتی عبداللہ منہاج آفیشیل کے نام سے۔ ابھی جو ہمارے ساتھی سن رہے ہیں یہاں پر، وہ یہاں پر آپ کو اس کی لنک دے دیں گے کمنٹس کے اندر، اس کی لنک آپ کو مل جائے گی، اس کے ذریعے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جوائن کرنے کے بعد وہاں پر آپ اپنا کمنٹ دیں گے کہ ہمیں اس پی ڈی ایف کو چاہیے، ہمیں یہ پی ڈی ایف چاہیے، ہمیں کو یہ پی ڈی ایف پڑھنی ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو یہ پی ڈی ایف مہیا کر دی جائے گی۔ اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ پی ڈی ایف پڑھے، وہاں اپنا فیڈ بیک دیں، ایک دن میں پڑھے، 2 دن میں پڑھے، 1 ہفتے میں پڑھے، 1 مہینے میں پڑھے، پڑھ کر ضرور اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ ایک کتاب مطالعہ کر رہے ہیں، تو کتاب مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے اندر کیا چینجز آئے، آپ نے اس سے کیا چیزیں حاصل کی، تو یہ اتنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ پی ڈی ایف ہے، اور اس کے لیے آپ کو منگانے کی یہ چیزیں آسانی کے ذریعے میں نے کر دی۔ اور اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے، اس کی پی ڈی ایف فارم کے اندر یہ کتاب، تو اس کے لیے آپ وہ جو جوائن ہمارا ٹیلی گرام گروپ، اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جوائن کرنے کے بعد وہاں پر آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ مجھے یہ پی ڈی ایف چاہیے، تو انشاءاللہ وہاں پر یہ پی ڈی ایف آپ کو دے دی جائے گی، اور وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ایک بات یاد آئی کہ یہ کتاب کے اوپر ماشاءاللہ کئی لوگوں نے فیڈ بیک دیا ہے، ہمارے استاد محترم جو خود شیخ الحدیث رہے ہیں، ان کا فیڈ بیک اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہمارے درمیان ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو ہم جانتے ہیں، حضرت مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کے نام سے۔ تو خود حضرت مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب نے اس کتاب کو پڑھا، یعنی پی ڈی ایف پڑھی، اور ماشاءاللہ اپنا ایک تاثر، اپنا ایک فیڈ بیک دیا۔ تو مفتی صاحب کا فیڈ بیک میں آپ کے سامنے چلانا چاہتا ہوں، اس کے بعد 1-2 چیز اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، پھر انشاءاللہ ہم لنک کو پبلک کر دیں گے۔ تو مفتی صاحب نے جب اس کتاب، اس پی ڈی ایف کو دیکھا، اور اس کے بعد ان کے کیا تاثر بنے، کیا فیڈ بیک بنا، وہ آپ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان شرح عقائد کے نام سے مفتی زید ابن عبد الرحمن پالنپوری صاحب کی کتاب میرے سامنے ہے، اور اس کتاب کا میں نے جستہ جستہ مطالعہ کیا ہے مختلف صفحات کا، اور ماشاءاللہ بڑا مفید پایا ہے۔ آج کے دور میں جبکہ شرح عقائد جیسی اہم کتاب کو، جو عقیدے کے میدان میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس اہم کتاب کو مدارس میں یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ چونکہ مشکل ہے، لہٰذا اس کتاب کو صرف اس لیے پڑھایا جائے کہ امتحان میں لوگ کامیاب ہو جائیں، طلبہ کامیاب ہو جائیں۔ تو مفتی صاحب نے اس کتاب کی ماشاءاللہ اس انداز سے تسہیل کی ہے کہ ایک عام انسان کو بھی جو اردو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اگر یہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب صرف شرح عقائد کی ہی خدمت نہیں ہے، بلکہ علم کلام اور علم عقیدہ کی بھی ایک بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے نفع کو عام کرے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ماشاءاللہ حضرت مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کا بھی اس کے اوپر فیڈ بیک موجود ہے، جو میں نے آپ حضرات کو سنا دیا۔ اور جیسے کہ ہمارے ساتھیوں کو ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کی پی ڈی ایف چاہیے، اس کے لیے کمنٹس کے اندر ہمارے جو ساتھی ہیں احمد صاحب نے وہ لنک بھی ڈال دی ہے ٹیلی گرام آفیشیل گروپ کی، آپ اس کے ذریعے ٹیلی گرام گروپ پہ جا بھی سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس لنک کو پبلک بھی پن بھی کر دیا ہے، اب وہاں سے جا کر گروپ کو جوائن کریے ابھی، اور وہاں آپ کو 2-3 چیزیں اور بھی کرنی ہے۔ تو میں نے ابھی جو گروپ کی لنک اس کو پن کیا ہے 2-3 چیزیں کے لیے، تو وہاں جائیں، کمنٹ کریں، وہاں انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف اویلیبل ہو جائے گی، اور وہاں سے پڑھ کر اس کو اپنا فیڈ بیک دیں۔ یہ تو ہوئی ایک کتاب کے بارے میں چیز، اور باقی کیا چیزیں جب کتاب آپ پڑھیں گے، شرح عقائد پڑھیں گے، آسان شرح عقائد کی کتاب پڑھیں گے، تو کچھ چیزیں آپ کے اندر حاصل ہوں گی، اور بہت سارے اعتراض کے جوابات، اور جوابات نہیں بلکہ بنیادی اور اصولی چیز آپ کو پتہ چلے گی۔
لیکن اب آج کی اسٹریم کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ آج کی اسٹریم کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے. آج کی جو اسٹریم ہے وہ دراصل تمام ساتھیوں کے فیڈ بیک لینے کے لیے ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ نئے نئے آئے ہیں یا کچھ لوگ آف لائن ملتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے. کام تو ہم کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، کام تو کوئی دوسرا ہی کر رہا ہے. ہم تو ایک چھوٹی موٹی سی سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری چھوٹی موٹی سی سعی اور کوشش کی وجہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، آپ کا اپنا کیا فیڈ بیک بنا. یعنی اگر آپ سن رہے ہیں جب سے یہ ہمارے بھائی بہنوں کے چینل بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، تب سے آپ کا کیا تاثر رہا، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا. اور اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ بھی آئے، تشریف لائے اور اپنی اسلام کی ایک کہانی بھی سنا سکتا ہے اچھی طریقے سے. اور میری ایک دلی خواہش ہے کہ آج یہ مبارک مجلس ہے اور مبارک محفل ہے، مبارک اسٹریم ہے، لوگ آئیں اور کوئی شخص ایسا ہو جو آ کے یہاں پر آج کلمہ پڑھ لے، تاکہ اس اسٹریم کا حق ادا ہو جائے اور کامیاب ہو جائے یہ اسٹریم. تو مختصر یہ کہ کچھ روز قبل، یعنی کچھ روز پہلے میں نے ایک اپنے کمیونٹی ٹیپ ڈالی تھی اپنے اسٹریم کے اوپر، اپنے جو ہے چینل کے اوپر، اور وہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے میں ایک اسٹریم کرنے والا ہوں اور اسٹریم کا مقصد آپ کے سامنے رکھا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کچھ پوائنٹس رکھے تھے کہ اب اگر آپ اسٹریم کے اندر آ رہے ہیں تو ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کو 3 منٹ سے دیا جائے گا، اس 3 منٹ کے اندر اپنی بات کو پورا کرنا ہے. اور اگر کوئی زیادہ واقعہ وغیرہ بیان کرنا ہے آپ کو، تو اس واقعہ وغیرہ بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو 5 منٹ کا موقع دیا جائے گا. اس 5 منٹ کے موقع کے اندر آپ اپنی بات کو رکھ دیں. اور نیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی 50 کی نیت اللہ پوری کر دے، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اپنا فیڈ بیک دیں. فیڈ بیک کس طرح دیں گے آپ کہ ایکس مسلم اور ایتھیزم کے اگینسٹ ہماری طرف سے جو کام ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں. نمبر 2 کہ ہمارے جو بھائی بہنوں کی ٹیم آپ کو یوٹیوب پر نظر آتی ہیں تو کیا کیفیت ان کو سن کر آپ کی ہوئی ہے، کیا چینجنگ آپ کے اندر آئی ہے. نمبر 3 یہ جو ٹیم آپ کو نظر آ رہی لا رہی بھائی جو بھی ایمان یونین ہے، تو اس کے بعد آپ کے اندر کیا چینجنگ آئی ہے. نمبر 4 کیا ٹیم بننے سے پہلے کوئی یوٹیوب پر ایسی ٹیم تھی یا کوئی ایسا اتحاد کے ساتھ کام ہو رہا تھا، اس کے تعلق سے فیڈ بیک دیں. اور نمبر 5 یہ کہ آپ کو اس کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ مند چیز لگی ہے، آپ کو جو سب سے زیادہ فائدہ نظر آیا ہے، اس کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. ہاں مجھے یہ سب سے بڑا فائدہ نظر آیا. ہر ایک کا الگ الگ فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو ایکس مسلم ان بختوں میں کانا راجہ بنے ہوئے، جسے کہ میں نے شارٹ فارم لکھا ہے SSSANZ، آپ کو پتا ہے اس سے کون مراد ہے. تو ان لوگوں کی جو دکان تھی، جو ان کی دال روٹی چل رہی تھی، وہ بن ہوئی کہ نہ بن ہوئی؟ یقیناً بن ہوئی ہے. کیسے بن ہوئی ہے، کتنی بن ہوئی، آپ حضرات آ کے بتا سکتے ہیں. ہماری طرف سے جو بھی ڈیبیٹ ہوئی اب تک، چاہے زید صاحب والی ہو، چاہے مفتی یاسر صاحب والی ہو، یا سمیر کے ساتھ دوسرے حضرات کی ہو، جس کے اندر اس کو اچھی طریقے سے دھویا گیا ہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا یہ بتائیں ضرور. ہماری اسٹریم میں آ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں کیا یہ بھی بتائیں. اگر آپ نے ہماری اسٹریم پر اسلام قبول کیا تو آئیں اپنی اسلام کی رودات سنائیں مختصر انداز میں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کچھ آبجیکشن ان کا ہوتا ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے ہو جاتا ہے کسی کو، تو ان کو آپ اپنے پیارے انداز میں کیا میسج دینا چاہیں گے. یہ مختصر آج کی اسٹریم کا خاکہ ہے جس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو آنا ہے. میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں لنک کو پبلک کرنے جا رہا ہوں کچھ اور باتیں بتانے کے لیے ساتھ میں، لیکن نوٹ میں بتاؤں گا آپ کو اس سے پہلے، لیکن میں ابھی یہاں پر لنک کو پبلک کر دیتا ہوں. اچھا مفتی صاحب ذرا میں ایک بات کہہ دوں، بعض آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لنک اوپن نہیں ہو رہی ہے، تو ان سے یہ بتا دوں کہ وہ کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا، لیکن بہت سے احباب کی ہو بھی گئی ہے، وہ جوائن بھی ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، لنک ایک دم صحیح ہے. کچھ دیر کے بعد آپ حضرات ٹرائی کریں تو کھل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر بھی اگر نہ ہو تو آپ جا کے ٹیلی گرام پہ مفتی عبداللہ منہاج آفیشیل یہ لکھیں تو اس نام سے ایک ہی گروپ آئے گا، اور وہ گروپ ہے باقاعدہ، اس پہ آپ جوائن کر لیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی مفتی صاحب. جی لنک پن تھی، اور ابھی میں نے اسٹریم یارڈ کی لنک ڈالی ہے، اس کے ذریعے آپ جوائن کر سکتے ہیں. بتانا یہ تھا آپ کو کہ دیکھیں آپ آئیں گے تو ایک بات میں نے نوٹ کے طور پہ یہ بھی لگائی تھی کہ اسٹریم میں آپ آگے فیڈ بیک دیں گے، اور فیڈ بیک دینے کے لیے آپ کو 3 منٹس دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ دیا جائے گا. لیکن جو لوگ آگے فیڈ بیک نہیں دے سکتے وہ گروپ جوائن کرے، وہاں پر ریٹرن کے اندر اپنا فیڈ بیک دیں، وہاں پر ریٹرن میں آپ فیڈ بیک دیں گے، اس فیڈ بیک کو جمع کیا جائے گا، اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی بنائی جائے گی مستقل، اور آگے جا کر فیڈ بیک زیادہ ہوئے تو انشاءاللہ مستقل اس کی ایک PDF بنائی جائے گی اور شائع کی جائے گی. اور نیت یہ کہ لوگوں کو، جو ہمارے کام کرنے والے آف لائن لوگ ہیں، ان تک یہ باتیں پہنچائی جائے گی کہ ماشاءاللہ آن لائن بھی کام ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اور جو لوگ آف لائن ہیں ماشاءاللہ علم اپنے پاس رکھتے ہیں، تو ان کے لیے آنے کا یہ ذریعہ بن جائے گا آپ کا فیڈ بیک. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے جو نیا بنا ہوا ہے اس کی لنک بھی دے دی گئی ہے، وہاں جوائن کر کے
آپ وہاں پر اپنا فیڈ بیک درج کرا سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے یوٹیوب چینل سنا اور مجھ کو یہ فائدہ ہوا. پھر اس فیڈ بیک کو جمع کیا جائے گا, اس کے بعد اس کو آگے بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ نوٹ آپ یاد رکھیں, زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا, 3 منٹ دیا جائے گا, یہ بھی یاد رکھیں. یہ مختصر چیز ہوئی. اور اب میں نے لنک پبلک بھی کر دی ہے, اس کو پن کر دوں گا تھوڑی دیر کے اندر انشاءاللہ دوبارہ کرنے کے بعد. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اور اس کے بعد پھر میں کالر